الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ نے سال کے بعض دنوں اور راتوں کو خاص فضیلت عطا فرمائی ہے۔ انہی مبارک دنوں میں ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں جنہیں قرآن و حدیث میں بہت عظمت دی گئی ہے۔ آج ہم مختصراً جانیں گے کہ یہ دن کیوں اہم ہے اور ہمیں ان دنوں میں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک کسی دن کا نیک عمل ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب نہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد بھی نہیں سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال لے کر نکلا اور پھر کچھ واپس نہ لایا۔ سوچئے، جب عام نیک اعمال بھی ان دنوں میں اللہ کو اتنے محبوب ہے، اتنے پسندیدہ ہے، تو ہمیں اپنی زندگی کو عبادت سے بھر دینا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز توبہ۔ اگر زندگی میں گناہ ہے، نمازوں میں کمی ہے، نگاہوں میں غلطی ہے، زبان سے غیبت ہوتی ہے، تو یہی وقت ہے اللہ کی طرف پلٹنے کا۔ ہو سکتا ہے اگلا ذی الحجہ ہمیں نصیب نہ ہو۔ دوسری اہم چیز نماز کی پابندی۔ بعض لوگ نفلی عبادتوں میں تو شوق رکھتے ہیں مگر فرض نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل فرض عبادت ہے۔ 5 وقت کی نماز وقت پر ادا کریں۔ تیسری چیز ذکر اور تکبیرات۔ ان دنوں میں کثرت سے پڑھیں سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور خاص طور پر یہ تکبیر پڑھیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بازاروں میں، گھروں میں، راستوں میں تکبیرات بلند کرتے تھے، یہاں تک کہ پورا ماحول اللہ کے ذکر سے گونج اٹھتا تھا۔ چوتھی چیز قرآن پاک کی تلاوت۔ روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن ضرور پڑھیں۔ اگر ایک پارہ نہیں پڑھ سکتے تو چند رکوع ہی صحیح، مگر تعلق قائم کریں۔ قرآن دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ پانچویں چیز روزہ۔ خاص طور پر 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کا روزہ بہت عظیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ عرفہ کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ یہ کتنی بڑی رحمت ہے کہ ایک دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کی معافی کا سبب بن رہا ہے۔ چھٹی چیز صدقہ اور غریبوں کی مدد۔ ان دنوں میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا تھوڑا سا صدقہ کسی ضرورت مند کی زندگی بدل دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے۔ ساتویں چیز قربانی کا جذبہ۔ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور اللہ کے حکم کے سامنے جھک جانے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ ہرگز اللہ تبارک تعالیٰ تک قربانی کے جانوروں کے گوشت نہیں پہنچتے ہیں اور نہ ان کے خون پہنچتے ہیں بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے، یعنی ڈر اور خوف۔ لہٰذا قربانی اخلاص کے ساتھ کریں، دکھاوے کے لیے نہیں۔ میرے عزیزو، یہ 10 دن حقیقت میں زندگی بدلنے والے دن ہیں۔ اگر کوئی شخص ان دنوں میں سچی توبہ کر لے، نمازوں کا پابند بن جائے، قرآن سے تعلق جوڑ لے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے تو اس کی زندگی بدل سکتی ہے۔ آج ہم دنیا کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں لیکن جنت کے لیے کتنی تیاری ہے۔ یہ دن اللہ کی طرف سے موقع ہے کہ بندہ اپنے گناہ معاف کرا لے۔ لہٰذا آج ہی نیت کرے کہ 5 وقت نماز پڑھیں گے، گناہوں سے بچیں گے، ذکر کریں گے، قرآن پڑھیں گے، والدین کی خدمت کریں گے، غریبوں کی مدد کریں گے اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ذی الحجہ کے
ان مبارک دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائیں اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔